بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں کے مسائل۔ ماہ سیام نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ صبر کا مہینہ، فراخی رزق کا مہینہ، ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ، جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ۔ ماہ سیام ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ذکر و فکر، تسبیح و تہلیل، تلاوت و نوافل، صدقہ و خیرات، گویا کہ ہر قسم کی عبادات کا ایک عالمی موسم بہار، جس سے دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق حصہ پا کر دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک مہیا کرتا ہے۔ عبادت کے اس عالمی موسم بہار کا جسے ٹھیک نظارہ کرنا ہو، وہ اس ماہ مقدس کے بابرکت لیل و نہار میں عز و شرف والے گھر بیت اللہ شریف میں جا کے دیکھے، جہاں دن کے اوقات میں ذکر و فکر کی محفلیں، تلاوت قرآن پاک کی مجالس، احکام و مسائل کے حلقے، طواف کرنے والوں کا ہجوم عاشقان، اور رات کے اوقات میں قیام اللیل کے روح افزا اور ایمان پرور مناظر کی طرح گناہگار سے گناہگار انسان کے دل میں بھی شوق عبادت پیدا کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے 21 سے 30 رمضان تک میں نیاز مندان راہ وفا کے حرم شریف میں حاضری سے رونقیں دہ چند ہو جاتی ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، مطاف یعنی جدھر ہم طواف کرتے ہیں نا، اس کو مطاف کہتے ہیں، بیت اللہ شریف کے گرد طواف کرنے کی جگہ کا مختصر سا حصہ چھوڑ کر باقی سارا مطاف مسجد الحرام کے تمام وسیع و عریض برآمدیں، پہلی منزل اور اس کے اوپر چھت، تمام جگہیں کھچا کھچ بھری ہوتی ہیں۔ کہیں بھی تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی۔ نیم شب کے پرسکون اور خاموش لمحے سامنے سیاہ ریشمی غلاف میں ڈھکی ہوئی بیت اللہ کی بلند و بالا پرشکوہ عمارت اور اوپر کھلا آسمان اور فضا کی بیکراں وسعتیں، آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین کے جلوہ فرما ہونے کا تصور، انوار و تجلیات کے اس روح پرور ماحول میں امام حرم تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے قرآن ابھی ابھی نازل ہو رہا ہے۔ امام کعبہ کی پرسوز اور پردرد آواز گونجتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے فضا کو چیرتی ہوئی سیدھی عرش الہی پر دستک دے رہی ہے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں۔ ہمارے گناہ معاف فرما، ہم سے درگزر کر، ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا آقا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اے ہمارے رب، اپنے رسولوں کے ذریعے جن انعامات کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ہمیں وہ انعامات عطا فرما اور قیامت کے روز ہمیں رسوا نہ کر۔ بلا شبہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی طرف سے اتنا ڈر عطا فرما جس سے تو ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ ختم قرآن کے موقع پر خصوصی دعاؤں کے لیے امام حرم جب اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں تو سارا حرم آہوں اور سسکیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ امام حرم کی خضوع و خشوع سے پرآنسوؤں میں بھیگی ہوئی آواز رک رک کر سنائی دیتی ہے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ناکام و نامراد واپس نہ لوٹانا۔